بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ سب سے بڑا سوال پاکستانیوں کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ اس انتشار سے کیسے نکلا جائے۔ اب تک کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ ملک ایک بہت بڑی گڑبڑ کا شکار ہے جو دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ملک اپنے حکمرانوں کے معیار کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے۔ وہ اپنے مفادات سے بڑھ کر کسی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ ان کی فکر صرف یہ ہے کہ اہم ترین آدمی یعنی آرمی چیف کو کون مقرر کرے گا، جس کے بعد ان کی شکایت یہ ہوگی کہ انہیں وہ کرنے نہیں دیا جا رہا جو کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، پاکستان معاشیات کی ایک دلدل میں پھنس چکا ہے جس کا کوئی آسان حل نہیں ہے۔ عوامی نمائندگان کی بات کی جائے تو ان کا معیار ہر گزرتے دن کے ساتھ گرتا جا رہا ہے۔ ان کے ٹویٹس اور ممکنہ متبادل ان کے پرلے درجے کی فکری صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان کا نقطہ نظر بس اسٹیشنوں پر افتتاح کرنے یا لوگوں کو وقت پر حاضر ہونے کا حکم دینے سے آگے نہیں بڑھتا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کو کسی بھی احتساب سے بلند کر لیا ہے اور یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے عظیم تجربات نے یکے بعد دیگرے بحرانوں کو شدید طور پر بڑھا دیا ہے۔ اب امید کرنے اور دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا فرشتے چیزوں کو سیدھا کرنے کے لیے آسمان سے اتریں گے؟ بہت سے آئے اور چلے گئے۔ وہ ملک جس کو وہ بچانا چاہتے ہیں، اس کو تباہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک بڑے معاشی جن کو جنم دیا ہے۔ یہ بیرون ملک فرار ہونے والوں کے علاوہ سب کا گلا گھونٹ دے گا۔ ناظرین، بظاہر تو اس ملک کی بحالی کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے۔ جدید سروے کے مطابق پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے امکانات 100% میں سے 75% ہیں۔ بنیاد پرست لوگ امید کو حل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ ساری سیاسی پارٹیاں متفقہ طور پر ایک ہی حل کو پہنچیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ انتہائی مقبول مطالبہ ہی قیادت کو مجبور کر سکتا ہے اور ملک کو بچا سکتا ہے۔ بنیاد پرستی کے بڑھتے ہوئے رجحان میں 3 بنیادی حل تجویز کیے جا سکتے ہیں۔ یہ حل فوری طور پر اپنانے کی توقع کے ساتھ نہیں بلکہ اس امید کے ساتھ کہ وہ ایک ایسی گفتگو کریں گے جو ملکی مفاد میں ہو۔ یہ حل تجویز کرتے ہوئے میں جانتا ہوں ان سے بہت غصہ آئے گا، لیکن اس وقت پریشانی سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ پہلی تجویز اختیارات کے پھیلاؤ کی ہے۔ پاکستان 220 ملین کی آبادی کے ساتھ صرف 4 یونٹس پر مشتمل ہے جو کہ ایک باقاعدہ بے ضابطگی ہے۔ ان میں سے ایک باقی 3 سے زیادہ مشہور ہے، جبکہ ملیشیا 13، ایران 25، برازیل 27، ہندوستان 36 اور فلپائن میں 76 یونٹس ہیں جن میں اختیارات باضابطہ طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں۔ کم از کم یہ ملک کے مسائل کو قابل انتظام ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا اور امید ہے کہ مقامی لیڈران ان مسائل کو دوسرے سے زیادہ سیاق و سباق اور بہتر طریقے سے حل کر سکیں گے۔ اختیارات کا یہ تناظر موجودہ صوبوں کے انتہائی ضروری تقسیم کے صدمے سے بھی بچ جائے گا جو ہمارے لیڈروں کے جذباتی پختگی سے بالاتر ہے۔ دوسری تجویز صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات کی منتقلی اور ایک مفید سیاسی اتحاد کے طور پر پاکستان کی تنظیم نو ہے۔ ہر کسی کو ایمانداری سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ ملک کے سابق مشرقی حصے کو نسبتاً آج کا بنگلہ دیش بہت بہتر رہا ہے۔ ناظرین، مشرقی پاکستان کو ٹوکری کیس اور چکی کا پتھر کہا جاتا تھا جس کے بوجھ کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس رہی ہے۔ اس سے سبق سیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اختیارات مشرقی پاکستان کو دے دیا جاتا تو علیحدگی کے آخری صدمے کو ٹالا جا سکتا تھا۔ بلوچستان اپنے بے پناہ وسائل اور قلیل آبادی کے ساتھ اپنے فیصلوں میں زیادہ بولنے اور اسمبلی میں زیادہ نمائندگی سے مستفید ہونا چاہیے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان کے پار خلیجی ریاستیں اس کے قبائلی سماجی ڈھانچے کے ساتھ پاکستان کو کس طرح پیچھے چھوڑ گئی ہیں۔ تیسری تجویز گورننس کی نشو و نما کی ہے۔ بادشاہت کی طرف واپس لوٹنا اب ممکن نہیں اور آمریت نے بار بار حالات کو مزید خراب کیا ہے۔ عوامی حکمرانی کا کوئی متبادل نہیں، لیکن ہم یقینی طور پر ایک ایسا نظام رکھ سکتے ہیں جہاں حکمرانی صحیح معنوں میں عوام کی ہو۔ اس طرح کے متبادل کے لیے ایک ماڈل موجود ہے جسے سارٹیشن کہا جاتا ہے، جس میں قانون سازوں کا انتخاب اہل شہریوں میں سے لاٹری کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ قدیم ایتھنز میں سیاسی عہدیداروں کی تقرری کا طریقہ سارٹیشن تھا اور اسے جمہوریت کی بنیادی خصوصیت سمجھا جاتا تھا۔ اس بات کو یقینی بنایا جاتا تھا کہ تمام اہل شہریوں کو عوامی عہدہ رکھنے کا مساوی موقع ملے۔ غیر صحت مند گروہ بندی، سیاستدانوں کی خرید و فروخت
اور پاپولسٹ پوزیشن کا خاتمہ اس وقت ہوتا ہے جب اسمبلیوں کا انتخاب لاٹری کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ اہل نمائندے ان ماہرین کو اپنی نگرانی میں ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ تجویز بے اعتباری اور شکوک و شبہات سے بھری ہے۔ اس بات کی نشاندہی آسانی سے کی جا سکتی ہے کہ آج بھی عام قانون کے نظام میں ججوں کو منتخب کرنے کے لیے ترتیب کا استعمال کیا جاتا ہے جو زندگی اور موت کے فیصلوں پر رائے رکھتے ہیں۔ آج پاکستانی شہریوں کو اپنی حکمرانی اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے۔ یہ طریقہ کسی خراب طریقے سے کم نہیں ہے کہ انہوں نے بے پرواہ سیاستدان اور طاقتور افراد کے ہاتھ میں اپنی تقدیر سونپ دی ہے۔ اس سے بدتر کام کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔